میں حافظ عبداللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس قاتلانہ حملے کا شکار ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، آپ کا ایک ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گیا، اس پہ ہم آپ کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے باجوڑ میں بھی آپ کی پارٹی کے ورکرز کنونشن پہ حملہ ہوا۔ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ جو حملہ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نشانہ بنایا، یہ آپ کو ان کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے، اور کیا جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا تو اس قسم کے حملے جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، باجوڑ میں جو کچھ ہوا اس میں بھی میں نے جانا تھا، یہ تاریخ بھی میں نے دی تھی اور وعدہ بھی میں نے دیا تھا، لیکن فنکشن پروگرام کے دن سے تقریباً 12-13 دن پہلے میں نے وہ مولانا ضیاء اللہ صاحب تھے، وہ شہید ہوئے، ان کو میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میری کچھ گھریلو مجبوری ہے۔ اچھا، اور یہ جو دھماکے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مستونگ میں جو مجھ پر ہوا، یا جہاں بھی ان کی اجتماع ہو وہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں، بم دھماکے یا خودکش حملے، ضرور الیکشن پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے الیکشن میں جانا ہے، ورک کرنا ہے، کارکنوں کے پاس جانا ہے، ووٹروں کے پاس جانا ہے، لیکن اس کا راستہ روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو آج کی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، ٹوٹل 5 حملے ہوئے ہیں، جمعیت کی قیادت نشانہ بنے۔ میں کتنے آپ کو گن لوں؟ مولانا حسن جان صاحب، مولانا معراج الدین، مولانا نور محمد، مولانا حیدری صاحب، خالد سومرو صاحب وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کیسے امن دے سکتے ہیں سیاسی قیادت کو، سیاسی جماعتوں کو۔ آج تو وہ کہتے ہیں، جو ہم پر حملے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جے والے بھی کافر ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اب یہ کون سا اسلام ہے، کون سا قانون ہے، کون سا فتویٰ ہے، اس کی پشت پر کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ پہ بھی فتوے لگاتے ہیں؟ دیکھیے یہ وہی بوتل، ایک ہی بوتل ہے، چیز ایک ہی چیز ہے، اصل میں یہ جام زہر ہے۔ بس اچھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک کنسرن تو ہے، حافظ عبداللہ صاحب کو بھی یہ خدشہ ہے کہ الیکشن قریب آئے گا تو اس قسم کے حملے بڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی ہیں یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، ان کے خلاف تو پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کوئی ایک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ جی 100%۔ اس سے پہلے ہوا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ تمام جماعتی سربراہی اجلاس تمام جماعتوں کا بلایا گیا تھا، اس میں ایک نیا قانون، ایک نیا فریم ورک بنایا گیا تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی۔ دہشت گردی تو یہ پچھلے 3 سال میں جو ریہیبلیٹیشن ان لوگوں کی گئی، کچھ لوگوں کی جو دہشت گردی کر رہے تھے، اس سے دوبارہ اس نے سر اٹھایا، ورنہ جو ضرب عضب اور اس طرح کی وہ جو 1-2 تحریک چلی تھیں، اس کے بعد تو دہشت گردی بند ہو گئی تھی، 2-3 سال بند رہی ہے۔ پھر جب ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں ان کو جب آپ چلیں، آپ نے لطیف پرائے میں ایک چوٹ لگائی ہے، تو ابڑو صاحب میرا اخلاقی فرض ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال تو وہ تو آپ ہی کی پارٹی کی حکومت تھی، تو کیا یہ جو کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، افغان طالبان نہیں، پاکستانی طالبان TTP والوں کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، اس سے دہشت گردی کی لہر دوبارہ آئی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، اس پہ ڈسکس کرنا نا میرے خیال میں زیادتی ہے ایک قسم کی۔ آپ دیکھیں، ہم اور آپ کوئی بھی سویلین گورنمنٹ ایک بندے کو نہیں بلا سکتی، نہ یہاں سے نکال سکتی ہے۔ کسی کا نام ECL میں ہو، وہ چاہے دہشت گرد ہو، چاہے طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ ایکچولی جن دوستوں کو یہ بات آتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ PP کے دوست بھی یہی بات کرتے ہیں، آپ آ جائیں نا کھل کے، بھائی کس نے کیا؟ جو اتھارٹیز کون کر سکتا ہے؟ ایک سیاسی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، آپ چھوڑ دیں۔ اگر اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، وہ تو ان کی مرضی ہے، جو بھی ہے۔ اور جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کا نام نہیں لیتے، نہیں، میں نہیں لیتا، بات نام کی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو PP کی گورنمنٹ یا نون لیگ سارے لوگ کہتے ہیں نا، ان کو یہ مطلب کھل کے آنا چاہیے۔ یہ ڈیسیشنز ہیں، سب پارٹیز نے بیٹھ کے مل کے اچھے جو ڈیسیشن ہے ملک کے بھلائی میں وہ کرنے چاہیے۔ تو لازمی ہے اگر اس پہ بھی کنسنسس ہو جاتا تو وہ بہتر تھا۔ اگر ہماری گورنمنٹ نے کوئی بھی اسٹیپ لیا کسی کے بھی صلاح مشورے پہ، تو سیاسی پارٹیز کو بھی بٹھانا چاہیے تھا، تو وہ بہتر تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ خان عبداللہ صاحب، آپ کا خاص طور پر شکریہ کہ آپ ابھی تک پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ نے آج ایک اہم دن تھا، ہمیں وقت دیا۔